الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم والحمدللہ رب العالمین۔ آج کا ہمارا درس رسالہ قشیریہ سے اللہ عز و جل اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے، نقر و محبت لقاء نصیب فرمائے۔ تمنا اور رجا میں فرق۔ دل کا محبوب چیز سے متعلق ہونا جو اسے مستقبل میں حاصل ہونے والی ہے، رجا یعنی امید ہے۔ دل کا محبوب چیز سے متعلق ہونا جو اسے مستقبل میں حاصل ہونے والی ہے، اس کو امید کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ جس طرح خوف کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہوتا ہے، اس طرح رجا اس چیز یعنی امید اس چیز کے حصول کا نام ہے جس کی مستقبل میں امید ہوتی ہے، اور رجا کے ساتھ یعنی امید کے ساتھ دل کی زندگی اور استقلال ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ یعنی امید بھی آئندہ آنے والی کسی چیز کی تمنا کا نام ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ رجا اور تمنا میں فرق یہ ہے کہ تمنا کرنے والے میں سستی پیدا کرتی ہے اور وہ جدوجہد کے راستے پر نہیں چلتا، لیکن صاحب رجا یعنی امید کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ایک ہوتا ہے تمنا، خواہش ہے، اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کی امید ہو، امید پر زیادہ یقین ہو۔ ہاں، امید زیادہ جو ہے۔ پس رجا محمود اور تمنا مذموم ہے۔ تمنا تو ہزاروں تمنائیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور امید ایک چیز کو حاصل کرنا ہے۔ صوفیہ کرام نے امید کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ پس حضرت شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رجا کی علامت اچھی طرح عبادت کرنا۔ اچھی طرح عبادت کریں گے تو پھر تمہیں امید ہوگا اللہ عز و جل کی رحمت یا جنت یا اس کے فضل اور دیدار کا، اور جب عبادت ہی نہیں ہے تو امید کس چیز کی؟ پھر تو ایک تمنا ہے، امید نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ جب عبادت نہیں کریں گے پھر تمنا ہے، امید نہیں ہے، جب عبادت کریں گے پھر امید ہے ایک چیز اللہ عز و جل عطا کرے گی۔ امید کی اقسام۔ حضرت ابن خبیک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجا یعنی امید کی تین قسم کی ہے۔ رجا تین قسم کی ہے۔ نمبر ایک، کوئی شخص اچھا کام کر کے اس کی قبولیت کی امید رکھے۔ نمبر دو، کوئی شخص برا کام کرے پھر توبہ کرے اور وہ مغفرت کی امید رکھتا ہو۔ اور نمبر تین، جھوٹا شخص جو گناہ کرتا چلا جائے اور کہے میں مغفرت کی امید رکھتا ہوں۔ تو یہ تو مشکل ہے۔ امید کی تین قسمیں۔ ایک تو اچھے کام کرے تو کمال والی امید ہے، ضرور اللہ تعالیٰ فضل احسان کرے گا۔ ایک بندہ برا کام کرے پھر توبہ کرے پھر امید رکھے، ضرور ہے۔ اور ایک بندہ گناہ کرے اور امید مغفرت۔ عجیب بات، جس شخص کو معلوم ہوا کہ اس نے برے کام کیے ہیں، اس کا خوف اس کی امید پر غالب رہنا چاہیے۔ سمجھ گئے بھائی؟ جب گناہ کیے ہیں تو پھر جنت کی امید نہ ہو، آپ پہ خوف ہونا چاہیے۔ اور کہا گیا ہے کہ بہت محبت کرنے والے کریم اللہ عز و جل سے سخاوت کا یقین رجا ہے۔ بہت محبت کرنے والے کریم سے سخاوت کا یقین یہ رجا ہے، کہ محبت کرتا ہے تو ضرور امید ہے وہ کریم پروردگار ہے، وہ بھی جو ہے بندے پر احسان کرے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ عز و جل کے جلال کو جمال کی آنکھوں سے دیکھنا رجا ہے، امید ہے، جلال کو جمال کی آنکھوں سے، کہ وہ بڑا جو ہے مطلب جلال والا ہے، وہ ضرور جو ہے رحمت کی نگاہ سے جو ہے مجھے دیکھے گا۔ کسی نے کہا دل کے اللہ عز و جل کی مہربانی کے قریب ہونے کو رجا کہتے ہیں، یعنی امید خدا کی رحمت سے کی جاتی ہے کہ وہ اپنی رحمت سے عطا کرے گا، ان کے کار و غضب سے امید نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں جو ہے کہ جلال کو جمال کی آنکھوں سے، اور محبت کرنے والے کریم اللہ عز و جل سے سخاوت کا یقین کہ سخی ہے وہ ضرور عطا کرے گا، ہاں، اور دل کے اللہ عز و جل کی مہربانی کے قریب ہونے کو رجا کر۔ اور کسی نے کہا اللہ عز و جل کی وسعت رحمت کی طرف نظر کرنا رجا ہے، امید ہے۔ حضرت ابو علی روزباری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، خوف اور رجا ایک پرندے کے پروں کی طرح ہیں، جب دونوں برابر ہوتے ہیں تو پرندہ بھی سیدھا رہتا ہے،
اور اس کی اڑان مکمل ہوتی ہے، اور جب ان میں سے کسی ایک میں کمی آ جائے تو اس کے اڑنے میں کمی واقع ہوتی ہے، اور جب دونوں چلے جائیں تو پرندہ مردوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ یعنی رجا یعنی جب خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، جب خوف ہے تو گناہ نہیں کریں گے، اور جب امید ہے تو اللہ عز و جل کی رحمت کی طرف جو ہے آپ نے نگاہ کرنا ہے تو ضرور بندے پر جو ہے اللہ عز و جل احسان فرمانا۔ حضرت احمد بن عاصم انطاکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بندے میں رجا کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب بندے کو اللہ عز و جل کے احسانات نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو تو اللہ عز و جل اس کے دل میں شکر کا خیال ڈال دے، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں نعمت کی تکمیل اور آخرت میں عفو درگزر کے پورا ہونے کی امید رکھے، اور چاروں طرف امیدیں ہوں، ہاں، اور پھر جو ہے اللہ عز و جل شکر کا خیال ڈال دے کہ میں شکر کر لوں، ٹھیک ہے، اور جب بندہ شکر کر لیتا ہے تو اللہ عز و جل وہ نعمتیں اس پر ضرور پوری کرتا ہے۔ واہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، ہاں، جب تو شکر کرے گا تو میں نعمتوں میں جو ہے اضافہ کرتا ہوں، اور جس کی وجہ سے وہ دنیا میں نعمت کی تکمیل اور آخرت میں عفو و درگزر کے پورے ہونے کی امید رکھے، کہ دنیا میں نعمت کی تکمیل بھی کرے گا اور آخرت میں اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ گچھ بھی نہیں ہوگی، اللہ عز و جل ضرور مجھ پر احسان بھی کرے گا۔ باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے، سوال کر سکتے۔ آخرت میں جو ہمارا حساب کتاب ہوگا تو اس میں اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں، اللہ پاک نے اتنی دی ہیں، ان کا حساب انسان تو نہیں دے سکتا، تو یقیناً ایسا ہو سکے گا کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے۔ میں نے ایک حدیث پاک میں جو ہے پڑھا تھا، جو بندہ کھانا کھائے بسم اللہ سے شروع کرے الحمدللہ پہ ختم کرے، اس کھانے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ جس نعمت پہ تو نے الحمدللہ کہا ہوگا ان نعمتوں کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ آسان ہے، ہر نعمت پہ الحمدللہ کہو، اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا، اور جب تو نے الحمدللہ نہیں کہا تو پوچھا جائے گا۔ یہ آسان نسخہ آقا نے عطا فرمایا۔ تسلی ہو گئی، نعمتیں بہت ہیں، نعمتیں تو اتنی ہیں اللہ کی کہ ہم گن ہی نہیں سکتے۔ اس لیے تو کہا گیا حدیث پاک میں بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ یعنی آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک راستے میں جا رہے تھے تو ایک بندہ تھا، وہ کانوں سے بہرا تھا اور آنکھوں سے اندھا تھا، زبان سے گونگا تھا، اور اس کو خارش تھا، کوئی بیماری تھی جو ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے پوچھا اس بندے پر کوئی نعمت دیکھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ہے؟ انہوں نے کہا اس پہ خدا کی کون سی نعمت ہے؟ زبان نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، کان نہیں ہے، پھوڑے نکلے ہوئے ہیں، اس پہ کون سی نعمت ہے؟ فرمایا پیشاب تو صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، اگر یہ بند ہو جائے تو کس کو بتائے گا، کیا کرے گا؟ کیا یہ اللہ عز و جل کی نعمت نہیں ہے اس پر؟ صحابہ رونے لگے۔ خدا کی نعمتیں بہت ہیں، ہاں، ہم گن نہیں سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم چاہو کہ اللہ کی نعمتیں گن لو تو نہیں گن سکتے۔ کتنی نعمتیں ہیں، کتنے احسانات ہیں، تو اس کا جو ہے ایک بہترین حل ہے الحمدللہ 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 رب العالمین۔ بس یہ کہتے جاؤ، ان کا شکریہ ادا ہوتا جائے گا، اور اس چیز کے بارے میں قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے جو ہے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اور سوال؟ جو شکر ہے، اس میں پڑھا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب شکر کی بھی اقسام ہے، ایک تو عملاً شکر ہے، ہاں، ٹھیک ہے، ایک قولاً شکر ہے۔ قولاً شکر ہے۔ تو اکثر ہم لوگ تو یعنی کہ جو ہمارا قولاً زیادہ ہے، عملاً کم ہے، اولیاء عملاً کرتے ہیں، ہمارا تو ہے ہی قولاً، قولاً تو پھر بھی شکر کرو، قولاً بھی تو میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں بعض کا یہ کوئی بندہ قولاً شکر سے قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا، عملاً شکر پہ اور نعمتیں دے گا۔ بات واضح، بس بات قولاً پہ پوچھا نہیں جائے گا، عملاً پہ اور دے دے گا۔ نہیں سمجھ آ رہا؟ آگے عملاً میں طریقہ کون سا بہتر ہے؟ عملاً کے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا تو عملاً قولاً کہے گا الحمدللہ، عملاً یہ زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، دیتے جائیں۔ تو جو قولاً کرے گا سمجھ تو قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا، یہاں تک کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی،
اور جب عملاً کریں گے تو تیرا سات و نسل بھی کاتا جائے گا، اور آخرت میں جو اضافہ ہے وہ بھی ہوگا۔ جسم آپ نے کھانا کھا لیا تو کھانا کھایا الحمدللہ کہا تو گزر گیا، سمجھ میں کھانے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ نے عملاً کیا کہ کھانے کی وجہ سے طاقت مل گئی، آپ نماز پڑھے، ذکر و اذکار کرے، جہاد کرے، اللہ کی عبادت میں جو ہے، تو یہ جسم کیڑے بھی نہیں کھائیں گے، کھائیں گے نہیں کھائیں گے، یہ عملانہ قولاً پہ تجھے کیڑا کھائے گا، عملاً پہ کیڑا بھی نہیں کھائے گا، کہ جس غذا سے تو نے جسم کو پالا ہے وہ جسم سلامت رہے گا۔ یہ عملاً شکر کا کرامت ہے۔ اس طرح بے شمار، سمجھ آ رہی؟ کلیئر ہو گیا۔ ہاں یہی میرا تو عقل یہی کہتا ہے کہ عملاً شکر پہ اضافی ہوگا، قولاً شکر پہ پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ اضافی تو دنیا میں بھی مل جائے گا، آخرت میں تو اس کا اجر ملے گا، اور دنیا میں بھی تو ملے گا نا۔ آپ فرماتے ہوتے ہیں کہ اللہ کی، ان کے ہم نے پچھلے درسوں میں پڑھا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں دیتے تو اللہ اور دے گا، ہاں، وہ 10 گنا کر کے دے گا، اس سے زیادہ بھی دے گا، 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ، اور آخرت میں علیحدہ، وہ تو اجر ہے، وہ تو علیحدہ ہے، وہ تو علیحدہ ہے، وہ تو علیحدہ انکریمنٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔